السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریجہ ناولز پہ۔ سوری دوستو، ایکچولی میں ریکارڈنگ کر چکی تھی لیکن میری ساری ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو گئی ہے غلطی سے، بائی مسٹیک۔ تو اب مجھے دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر میں جلدی کرتی ہوں۔ جان عشقم، قسط نمبر 10، تحریر عریج شاہ۔ عنایا کہاں ہے؟ میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ وہ رات ڈنر ٹیبل پر آیا تو اسے عنایا نظر نہیں آئی، اور یہ سچ ہے کہ کوئی اور اس کی کمی کو محسوس کرے یا نہ کرے، زراور ضرور کرتا تھا۔ آخر وہ اس کی اکلوتی بہن تھی، اس کے ساتھ تو اس کا دل کا رشتہ تھا۔ وہ اسے بے حد چاہتا تھا، کہنے کو وہ اس کی بھابھی تھی، لیکن وہ اس کے لیے بالکل کسی چھوٹی سی گڑیا جیسی تھی۔ کوئی بہن نہ ہوتے ہوئے بھی عنایا نے اسے یہ مان دیا تھا۔ اس کے پاس بس ایک رشتے کی کمی تھی، لیکن عنایا کے آ جانے سے اس رشتے کی کمی بھی پوری ہو چکی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ اس کے ساتھ اس حویلی میں رہ رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ عنایا کے آ جانے سے بہت سارے رشتے، بہت سارے لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کچھ کو نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے بے حد عزیز تھی، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے سب سے خاص انسان کی شریک حیات تھی۔ شناور شاہ، جڑواں بھائی، جو شکل و صورت میں بالکل اس کے جیسا تھا، لیکن اس کا انداز، اس کی ضد، اس کا غصہ اس سے بہت الگ بناتا تھا۔ وہ دونوں جیسے آگ اور پانی کی طرح تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں کبھی الگ نہیں رہتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراز تھے۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ ایک دوسرے سے الگ ہو کر رہنا جیسے ان دونوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ 2 سال پہلے وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا تھا اور پھر واپس نہ آیا۔ کبھی کبھار فون پر رابطہ ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ دیر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا سایہ ہے۔ وہ اس کی ہر بات، ہر تکلیف کو سمجھ جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر زیادہ دیر اس سے بات نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ اسے واپس آنے پر مجبور نہ کر دے۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں، عنایا کہاں ہے؟ وہ کافی دیر ان لوگوں کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ دادا جان نے تو لا علمی کا مظاہرہ کر دیا، کیونکہ انہیں سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ عنایا کہاں ہے۔ وہ تو روز شام کے کھانے میں اس کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ لگتا ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھنے لگا تو چاچی کو اس کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ یمنا کے لیے اسے سوچ رہی تھی، اور کہاں یہ عنایا سے ہی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے سے ذرا سا چہرہ نکالتا مسکراتے ہوئے اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ عنایا، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، اسے دروازے پر کھڑے یوں اجازت مانگتے دیکھ بے اختیار مسکرا کر فوراً ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا، بلکہ وہ تھی ہی ایک معصوم سی بچی۔ عمر ہی کیا تھی، صرف 16 سال۔ چھوٹی سی عمر میں
وہ زندگی کی کتنی تلخیوں کو دیکھ چکی تھی اور سہ چکی تھی۔ آپ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ جب چاہیں اس کمرے میں آ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کے کمرے میں آتی ہوں۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں جناب، میں بالکل یہاں آ سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے بہت ہی شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ جلدی سے اٹھو اور چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یار، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ چلو آؤ۔ جلدی سے اپنا حکم سنا کر وہ واپس جانے لگا تو عنایا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے باہر نہیں آنا، اور پلیز آپ مجھے فورس نہ کریں۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ وہ جا چکا ہے عنایا، اب یہاں اندر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ چلو اٹھو میری جان، جلدی سے آؤ۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر ٹیبل پر بالکل رونق نہیں ہے۔ آؤ چل کر کھانا کھا لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جس کی وجہ سے وہ اندر بیٹھی ہے وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ مجھے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر یہاں اس کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئی ہو عنایا؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، تو کیا تمہاری بہادری یہ ہے کہ تم اپنے مجرموں سے نظر تک نہیں ملا سکتی؟ قصوروار وہ ہیں، تم نہیں۔ غلطی ان لوگوں نے کی ہے، تم نے نہیں۔ تم بے گناہ ہو تو کیوں چھپ کر رہتی ہو؟ کیوں ان لوگوں سے دور بھاگتی ہو؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی جاتی؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں کسی کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی بھائی، بلکہ وہ لوگ میری زندگی برباد کر چکے ہیں۔ میں انجان تھی، نادان تھی، نہیں سمجھ سکی ان لوگوں کو۔ کاش میں ان لوگوں کو سمجھ جاتی تو آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی، میں کسی کی زندگی میں ایک بوجھ نہ ہوتی۔ عنایا، تم کسی کے لیے بوجھ نہیں ہو۔ اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو، اور اب میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ تم ابھی باہر آ رہی ہو، اور بس، مزید اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے ہم۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے لبوں سے ایسی مایوس کر دینے والی باتیں اسے ہمیشہ پریشان کر دیتی تھی۔ بس ایک شرط پر چلوں گی آپ کے ساتھ، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائیں گے، ورنہ میں یہیں بھوکی ٹھیک ہوں۔ اس کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے اپنی اداسی کو بڑی خوبصورتی سے چھپایا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اندر ہی اندر نہ جانے کتنی اذیتوں کو روز سہتی تھی۔ اوکے میرا بچہ، میں وعدہ کرتا ہوں میں کل شام اپنا سارا کام ختم کر کے تمہیں شاپنگ پر لے کر چلوں گا۔ اس وقت چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اٹھانے لگا تو وہ بھی خوب نخرے دکھاتی مسکرا کر اس کے ساتھ باہر جانے لگی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی تو سب لوگ ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں وہ روز بیٹھا کرتی تھی۔ چاچی کا موڈ خراب تو ہوا، لیکن زراور کے سامنے وہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔
اسی لیے چہرہ پھیر کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن سچ تھا کہ یہاں ان کی ناراضگی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ عنایا بچے، تم کہاں تھی؟ کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا، دادا جان نے اس سے کہا تھا۔ ویسے تو دادا جان بہت زیادہ رعب رکھتے تھے، گھر کے ہر فرد پر ان کا رعب بہت زیادہ چلتا تھا، لیکن عنایا ان کے لیے بے حد عزیز تھی۔ اگر اسے گھر کی رونق کہا جاتا تو وہ بھی غلط نہ تھا۔ دادا جان، پیپرز سر پہ ہے نا؟ تو اسی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ بس الحمدللہ کافی ساری تیاری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی میرے پیپرز بہت اچھے ہوں گے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہاں ہاں بالکل ہوں گے، کیوں نہیں؟ اور وہ کیا نام تھا اپنے اکبر کی بیٹی کا؟ زرشے، وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہی پڑھتی ہے نا؟ ماشاءاللہ بہت نیک بچی ہے۔ دادا جان نے زرشے کی تعریف کی تھی، جو اکثر ہی انہیں عنایا کے ساتھ ملتی تھی۔ زرشے کی تعریف سن کر زراور کو بھی بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ زرشے اس کے فیوچر کے لیے بے حد ضروری تھی۔ کیا بات ہے محترمہ، کا موڈ تو بہت اچھا ہے۔ زرشے نے اندر قدم رکھا تو اسے مسکراتے ہوئے پایا۔ زرشے کو اس کو یوں اپنی خوشی میں خوش ہوتے دیکھ بے حد خوشی ہو گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں بہت خوش ہوں، اور تم تیار رہنا، کیونکہ زراور بھائی آج شام کو مجھے شاپنگ پر لے کر جانے والے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کیا ہے، جیسے ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس گھر آئیں گے تو وہ شاپنگ پر لے کر جائیں گے۔ تم بھی تیار رہنا، ہم دونوں جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اسے بتانے لگی تو زرشے نے بھی فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، کیونکہ اسے بھی 2-4 کتابیں لینے جانا تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ عنایا کے علاوہ اور کسی کے ساتھ بازار نہیں جاتی تھی۔ چلو شکر ہے تمہارا خود ہی پلان بن گیا جانے کا، ورنہ مجھے تمہیں زبردستی لے کر جانا پڑتا، کیونکہ مجھے بھی کچھ کتابیں لینے جانا تھا۔ ہاں یہ تو پھر اچھا ہو گیا نا، تم اپنی کتابیں لینا اور میں بہت ساری شاپنگ کروں گی۔ تمہاری سالگرہ بھی آنے والی ہے تو مجھے تمہارے لیے گفٹ بھی لینا ہے، تم خود ہی اپنا گفٹ پسند کر لینا، عنایا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم زیادہ مہنگا تحفہ نہیں لوگی، اتنا ہی مہنگا لوگی جتنا میں بعد میں تمہیں دے سکوں۔ اس نے فوراً شرط رکھی تو عنایا نے برا سا منہ بنایا۔ جانم، گفٹ کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، دینے والے کا حوصلہ دیکھا جاتا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی جان، آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ میری سہیلی مجھے وہ دے جو میں خود اسے واپس کر سکوں، اور ویسے بھی گفٹ کی قیمت معنی نہیں رکھتی، خلوص معنی رکھتا ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میری پیاری سی سہیلی مجھے میری مرضی کے مطابق گفٹ خرید کر دے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عنایا نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس معاملے میں وہ کبھی بھی اس سے بحث نہیں کرتی تھی، کیونکہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، زرشے کے پاس کوئی نہ کوئی مضبوط دلیل موجود ہوتی جس پر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ اپنا سارا کام مکمل کر کے گھر واپس آیا تھا، اسے عنایا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جانا تھا،
اور زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ زرشے بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی اور اسے اس کا ساتھ سکون دیتا تھا۔ وہ خاموش سی لڑکی کچھ بولتی ہی نہیں تھی، نہ ہی اس کی خاموش محبت کو محسوس کرتی تھی، بس وہ اس کے لیے عزیز تھی، بے حد عزیز۔ وہ اس لڑکی پر اپنی تمام تر محبت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ فی الحال ان دونوں میں بہت فرق تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، یقیناً سب کو اعتراض ہوگا، اسی لیے اس نے اس خواہش کا اظہار کرنے کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کر لیا تھا کہ کوئی بھی اس دن اس کی خواہش کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ جلدی دادا جان کے بہت بڑی خواہش پوری کرنے والا تھا۔ دادا جان پچھلے 28 سال سے ایک زمین کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور بہت جلد وہ دادا جان کی سالگرہ پر اس زمین کو ان کے نام کروانے والا تھا، اور وہ جانتا تھا اس دن وہ دادا جان سے جو بھی مانگے گا وہ ضرور ملے گا، کیونکہ ان کی یہ بات بہت پرانی تھی کہ وہ اپنی ہر سالگرہ پر اپنے 5 پوتوں کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پوری کرتے تھے۔ وہ انہیں اتنی بڑی خوشخبری دے رہا تھا تو یقیناً بدلے میں وہ اسے اس کی من چاہی مراد ضرور دیں گے۔ اب اسے صرف اس دن کا انتظار کرنا تھا اور پھر اسے اس کی من کی مراد مل جاتی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ دوسری ایپیسوڈ بالکل ریڈی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں ریکارڈ کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر سکوں۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب کہہ رہے ہیں کہ زرشے اور زراور کے سین کم ہوتے ہیں اور مکرش کے اور انائش کے سین زیادہ ہوتے ہیں، تو سٹارٹنگ سٹوری میں انائش اور مکرش کے سین زیادہ ہوں گے، کیونکہ سٹارٹنگ میں نے اس کپل سے سٹارٹ کیا ہے، تو آگے آپ کو زراور اور زرشے کے بھی بہت سارے سین ملیں گے۔ انایا کی کہانی اوپن ہوگی، مقدم کا کردار کھلے گا، آہستہ آہستہ بہت سارے کردار ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول باقی میرے تمام ناولوں کی طرح بہت پسند آئے گا، اور باقی آپ لوگ مجھے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے تقریباً مکمل لکھی ہوئی ہے، لیکن سیریسلی مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو ریکارڈ کر سکوں گی یا نہیں، اور کیونکہ سب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپلوڈنگ کا، تو اپلوڈنگ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، تو مجھے تھوڑی سی وہ سستی ہو جاتی ہے اپلوڈنگ کرتے ہوئے، تو ریکارڈنگ میں کرنے کی کوشش کروں گی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے دوسری دفعہ ریکارڈنگ کی ہے، پہلی دفعہ ریکارڈنگ کی تو وہ بچے میرے بیچ میں جو کزن وغیرہ آئے ہوئے ہیں وہ بیچ میں بولنے لگے، تو وہ میری ساری ریکارڈنگ خراب ہو گئی، پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے ریکارڈنگ کی، تو اب میں پھر سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں دوسری والی ایپیسوڈ ریکارڈ کروں، لیکن مجھے بیچ میں نا وہ نیند آ رہی ہے، تو مجھے وہ ہو رہی ہیں، تو اس کو آپ نظر انداز کریں میری نیند کو۔ تو میں کوشش کرتی ہوں دوسری ریکارڈ کرنے کی، اگر میں کر سکی تو میں ضرور اپلوڈ کروں گی، اگر نہیں کر سکی تو معذرت کل کر دوں گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں یا تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا پھر کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ لوگ بھی اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور
اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں. اور فیس بک پر صرف 2 ایپیسوڈ باقی ہیں, سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ, تو وہاں پر بھی تھوڑی سی اپنی ایکٹیونیس دکھائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.